بے شک اللہ رب العزت نے ہر اس بدن پر جنت حرام فرما دی ہے جس نے حرام غذا سے پرورش پائی ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ وہ روزانہ شام کو آتا، اپنی آمدنی سے حضرت کے لیے طعام خرید کے لاتا، یعنی کھانا خرید کر لے کر آتا جس سے آپ کھاتے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب تک پوچھ نہ لیتے کہ کھانا کہاں سے کمایا، کہاں سے لے کر کے آیا، آپ کھانے کو نہیں کھایا کرتے تھے۔ راوی نے کہا ایک روز غلام شام کو کھانے کی چیز لایا، آپ نے خلاف معمول دریافت کیے بغیر اس کی طرف جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور ایک لقمہ منہ میں رکھ لیا۔ ویسے روزانہ آپ معلوم کر لیا کرتے تھے کہ کہاں سے تو نے مال کمایا اور کس جگہ سے تو مال لے کر کے آیا، تب حضرت صدیق اکبر اس غلام کے کھانے میں سے کھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک روز بغیر پوچھے ہوئے آپ نے ایک لقمہ جلدی سے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ غلام نے عرض کیا کہ حضرت آپ روزانہ مجھ سے پوچھتے تھے، آج نہیں پوچھا۔ غلام نے کہا کہ حضرت امیر المومنین روزانہ آپ بغیر پوچھے ہوئے ایک بھی لقمہ نہیں کھاتے تھے، آج آپ نے بغیر پوچھے کیوں کھا لیا؟ فرمایا ارے تیرا برا ہو، مجھ پر بھوک سوار تھی اس لیے نہیں پوچھ سکا اور میں نے ایک لقمہ کھا لیا۔ اب جلدی بتا کھانا کہاں سے لایا ہے، یہ کھانا تجھ کو کیسے ملا، کس جگہ سے ملا؟ عرض کیا میں نے زمانے جہالت میں یعنی قبول اسلام سے پہلے کچھ لوگوں کے لیے رقیہ کیا تھا، یعنی جھاڑ پھونک کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ صلہ دینے کا وعدہ کیا تھا، یعنی کہ میں تجھے کچھ نہ کچھ انعام دوں گا۔ میں نے دیکھا آج ان کے یہاں ولیمہ ہے، میں نے انہیں وعدے کی یاد دہانی کرائی، یعنی وعدہ دلایا کہ میں نے فلاں تیرا کام کیا تھا اور تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا۔ اتنے دن ہو گئے ابھی تلک کر کے کچھ بھی نہیں دیا ہے، آج ضرورت ہے آپ اپنے اس وعدے کو پورا کریں۔ جب میں نے انہیں یہ وعدہ یاد دلایا تو یہ کھانا انہوں نے مجھے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر قے کے ذریعے اس کھانے کو، اس لقمے کو نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ پیٹ کے لقمہ کو باہر نکالنے کی کوشش میں اپنی جان پر بڑی زیادہ محنت و مشقت ڈالی، حتیٰ کہ مارے مشقت کے آپ کا رنگ ہرا کالا ہونے لگا، مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ یعنی جو لقمہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا تھا اس کو نکالنے کی ہر جا کوشش کرتے رہے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ جو لقمہ پیٹ کے اندر چلا گیا تھا وہ باہر نہیں آ رہا ہے۔ تو جب لوگوں نے آپ کی وہ حالت دیکھی تو آپ کو ایک مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ ایک بڑا پیالہ پانی پی لیں اور پھر قے کریں تو شاید کامیابی ملے۔ تو آپ کے پاس پانی کا بڑا برتن لایا گیا، آپ پانی پیتے اور قے کرتے۔ آپ نے اپنے آپ کو اس وقت تک برابر اپنی جان کو جوخم میں ڈالے رکھا اور اس وقت آپ انگلی ڈال ڈال کر کے قے کرتے رہے جب تک اس لقمے کو نکال نہیں لیا۔ پانی بڑا پیتے، بڑا برتن جو ہوتا ہے اس میں پانی پیتے اور پھر آپ اپنی انگلیوں کو اپنی حلق میں ڈالتے جس سے قے ہوتی۔ یہ اس وقت تلک کر کے آپ نے کام کیا جب تلک کر کے وہ لقمہ جو بغیر پوچھے ہوئے جو غلام لے کر کے آیا تھا اسے بغیر پوچھے ہوئے کھا لیا تھا۔ جب تلک کر کے وہ نکل نہیں گیا برابر آپ قے کرتے رہے۔ لوگوں نے عرض کیا یہ مشقت اور یہ اتنی پریشانی صرف ایک لقمے کی خاطر کیوں اٹھائی؟ آپ نے جواب میں مندرجہ ذیل حدیث پاک سنائی۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر اس بدن پر جنت حرام فرمائی ہے جس نے حرام غذا سے پرورش پائی ہو۔
اب میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث سے وہ ہمارے مسلمان بھائی درس حاصل کریں جو حرام طریقے سے کمائی کرتے ہیں، کہ صدیق اکبر کا تقوی دیکھیے، کھانا تو اس غلام کا ہو گیا، وہ مالک تھا، لیکن صدیق اکبر اس کھانے کو باہر نکالتے ہیں، اپنے شکم سے باہر نکالتے ہیں۔ لیکن آج کا اگر کوئی ہوتا تو یہی بولتا کہ وہ تو اس کا مالک ہے، جس سے اس نے مانگا اب وہ مالک ہو گیا، اب وہ اس کی ملک ہو گیا، اب وہ جسے چاہے کھلائے، جسے چاہے نہ کھلائے۔ لیکن یہ تقوی صدیق اکبر کا تھا۔ اب ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو برابر حرام کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں اور حرام طریقے سے مال کماتے ہیں۔ تو ان سے یہ سوال کرنا کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ فرمائے گا۔ اور دوستو، یعنی کام دھندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فریضہ کو مؤخر نہ کریں، یعنی وقت بے وقت ہو کر کے نماز نہ پڑھیں بلکہ نماز ادا کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں ایک اور ہے، مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گناہوں کے راستے سے مال کمایا اور پھر اسے خیرات کیا یا اس سے صلح رحمی کی یا جہاد فی سبیل اللہ میں اٹھایا یا اور طرح طرح کی نیکیوں میں خرچ کیا، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، یعنی وہ مستحق عذاب نار ہے۔ یہ محنت اور کمائی اور بربادی یا بردباری گناہ لازم ہے، یعنی کہ جو بھی آپ نے حرام طریقے سے کمایا وہ آپ کو گناہوں کو طرف لے کر کے جائے گی۔ حضرت عمران ابن حسین بزرگ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایسے آدمی کا نہ حج و عمرہ قبول فرمانا ہے، نہ جہاد، نہ زکوٰۃ و خیرات، نہ باندی، نہ غلام کا آزاد کرنا، نہ باندی کا آزاد کرنا، اور نیکیوں میں مال کا اٹھانا، جو کہ یہ نیکیاں سود یا رشوت یا خیانت یا غلول یا چوری کے مال سے کرے۔ پھر آخر میں فرمایا الخمس بالخمس، یعنی 5 نیکیاں 5 بدیوں سے ہیں۔ سب سے پہلے اتنی بات آپ جان لیجئے، جو حرام طریقے سے پیسے کماتے ہیں تو اللہ رب العزت، پہلے تو اس روایت کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمران ابن حسین نے کیا فرمایا کہ نہ تو اللہ رب العزت اس آدمی کی کوئی نیکی قبول فرماتا ہے، ایسے آدمی کا نہ حج قبول فرماتا ہے، نہ حج عمرہ قبول فرماتا ہے، نہ جہاد فی سبیل اللہ قبول فرماتا ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، خیرات باندھی، یعنی جو بھی نیک کام کرتا ہے اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ کے اوپر یہ بھی ہے کہ جس نے پیسے کو اس حرام طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے پیسے کو کمایا اور پیسہ کمانے کے بعد میں اب اس پیسے کو وہ جائز سمجھ کر کے خرچ کر رہا ہے نیک کاموں میں، یعنی مسجد میں اگر وہ دے رہا ہے کہ میں مسجد میں دے دوں تو مجھے ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا، میں فلاں کی محنت جو غریبی ہے اس کو دور کر دوں تو مجھے ثواب ملے گا، کسی کی شادی کر دوں غریب لڑکی کی تو مجھے ثواب ملے گا۔ تو اتنا یاد رکھیے، حرام پیسے کو حلال سمجھ کر کے خرچ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ حلال پیسے کو حلال سمجھ کر کے خرچ کرو گے تو ثواب ملے گا، اور حرام پیسے کو حلال سمجھ کر کے اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو بھی یہ حرام ہے، یعنی حلال سمجھنا بھی اس حرام کے پیسے کو بھی حرام ہے۔ اور پھر حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ 5 نیکیاں 5 بدیوں سے ہیں، کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کوئی حرام مال کمائے، جو انسان حرام مال کمائے پھر ثواب پانے کی امید پر زکوٰۃ خیرات میں دے دے اور کسی کار خیر میں اس نیت سے خرچ کرے کہ اس کی کمائی میں اس کے لیے برکت رکھی جائے اور اپنے پیچھے وارثوں کے لیے جو چھوڑ جائے، تو ضرور اس کے یہ سب کام دوزخ کی طرف زیادہ سفر کا کام دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو محو نہیں فرماتا بلکہ برائی کو بھلائی سے محو فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مال تو وہی مال ہے جو
جالب یعنی نافع ہو اور تمہارے معاشرے کے ان موجودہ تاجروں میں سب سے بودے تاجر وہ ہیں جو تم سے بیجا بحث و تکرار کرتے ہیں اور تم ان سے کرتے ہو، اور تم ان سے قسمیں کھاتے ہو اور وہ تم سے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی طریقے تجارت مذموم ہے اور اس سے کمایا ہوا مال نافع و طیب نہیں رہتا ہے۔ مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پاکیزہ تر کمائی کے بارے میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاکیزہ تر کمائی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا طیب کمائی یعنی پاک کمائی آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے، یعنی کوئی جائز دستکاری یعنی جو جائز کمائی ہاتھ سے ہو وہ آدمی کے لیے سب سے بہتر ہے، اور دوسری ایسی صاف ستھری خرید و فروخت جس میں نہ کوئی شبہ ہو اور نہ کسی خیانت کا شبہ ہو۔ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہا جاتا ہے کہ وہ سودا اگر جو بڑا سچا ہو، وہ سوداگر جو بڑا سچا ہو کہ اپنی سوداگری میں سچ بولنے کا بڑا التزام و اہتمام کرتا ہو، قیامت کے دن عرش اعظم کے زیر سایہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا جو صداقت کے ساتھ ساتھ جھوٹ نہ بولتا ہو اپنی کمائی میں، کہ جہاں کوئی بھی سایہ نہ ہوگا، میدان محشر میں کوئی بھی سایہ نہ ہوگا، اس جگہ کے اوپر اس تاجر کے سر کے اوپر عرش اعظم کا سایہ ہوگا جس نے اپنی کمائی کو حلال طریقے سے کمایا، جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں، اور پھر اس کو یعنی کہ وہ اپنی تجارت کو اس طریقے سے خرچ کرتا رہا جس طریقے سے حدیثوں میں روایت ہے۔ دوستو یہ تمام حدیثیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور آپ نے ان کو سنا ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان میں سے کہیں آپ تو نہیں ہیں، کہیں آپ تو ان میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ آج حرام طریقے سے مال کمانا بڑا ہی آسان ہمیشہ رہا ہے اور آج زیادہ ہی آسان ہو گیا ہے۔ لوگ آج ابھی کرکٹ کا دورہ اس وقت چل رہا ہے، لوگوں کے اوپر ایک جنون طاری ہے کرکٹ کا، اس میں پیسے لگاتے ہیں۔ موبائل والوں نے، ایپ والوں نے ہر ایک انسان کو جواری بنانے کی کوشش کر لی ہے۔ ایک ڈریم 11 ہے، ایک اور کوئی 11 ہے، اس طریقے سے ان کے اوپر پیسے کچھ لگا کر کے، کھلاڑیوں کے اوپر ٹیم بنا کر کے پھر وہ جوا کھیلتے ہیں، اور اس سے لوگ اربوں کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، ہزاروں میں کماتے ہیں، تو اور بہت لوگوں کے پیسے چلے بھی جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہیں آپ تو ان میں سے نہیں؟ بہت سود خوری کر رہے ہیں، کہیں آپ تو ان میں سے نہیں؟ بہت ایسے ہیں جو نمازوں کو چھوڑ کر کے کمائی کر رہے ہیں، کہیں آپ تو ان میں سے نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں تو آپ کا ذہن گھوم جائے گا۔ آج انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں ایک دن موت ہے، ایک دن موت ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد میں پھر آپ اتنا سمجھ لیں کہ رب کے وہاں حاضری ضرور ہوگی، رب کے وہاں حاضری ہوگی، اور رب کائنات اپنے بندوں سے ضرور سوال فرمائے گا، پوچھے گا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ضرور پوچھے گا، اور کیا پوچھے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث و قرآن کی روشنی میں فرماتے ہیں، حدیث و قرآن کی روشنی میں فرماتے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی روزی اس نے اپنی کمائی ہو اور جس کی روز قیامت اللہ کے حضور پیش نہ ہو، یعنی اس کو رب کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، پیشی ضرور ہوگی، اور پھر اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں کھسکیں گے جب تک 4 نعمتوں کے بارے میں اس سے باز پرسش نہیں کی جائے گی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 جسم کے بارے میں کہ اس کو کہاں لگایا تھا، اس سے کیا کیا کام کیے تھے۔ نمبر 2 عمر کے بارے میں کہ کس کس کام میں فنا کی، اور نمبر 3 علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کیسے کیا یا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اور نمبر 4 اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے کن ذریعہ سے کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا۔ تو اے مسلمان بھائیوں، اب آپ کو سوچ لینا چاہیے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم اور آپ کو بتایا ہے کہ یہ 4 چیزیں رب کے وہاں ہمیں پیش کرنی ہوں گی، ان سوالوں کے جواب،
اور ہر ایک انسان کے رب کے وہاں پیشی ہوگی. ہر ایک انسان کی اتنا یاد رکھے, کوئی بھی ہو سب کی پیشی رب کے وہاں ہوگی. جب پیشی رب کے وہاں ہوگی تو ان 4 چیزوں میں سے